اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کے اہل بیت سے رجس کو دور کر دے گا۔ اللہ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، میں جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کر لیا تو اہل بیت پاک ہو گئے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا تو وہ اللہ کا ارادہ نہیں، وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل بیت سے ہر وہ چیز جو پسندیدہ نہیں ہوگی ہم قریب ہی نہیں آنے دیں گے۔ ہمیں کہا جاتا ہے نجاست سے بچو، نجاست سے دور رہو، مگر اہل بیت کے لیے نجاست سے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت سے دور رہو۔ ہمیں حکم ہے پاک رہو، نجاست سے خود کو بچاؤ، لیکن اہل بیت کے لیے نجاست کو حکم ہے کہ اہل بیت کے قریب نہ جاؤ۔ اور دوسری بات جس پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا وہ ہے یطہرکم تطہیرا، یطہرکم تطہیرا، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ اب تھوڑا سا توجہ میری طرف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن مجید میں عام لوگوں کی بات کرتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، عمومی سے لفظ ہوتے ہیں، اور جب عظیم لوگوں کی بات کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوٹے لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عظیم لوگوں کی عظمت اور شان میں بڑے لفظ استعمال کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اس آیہ مقدسہ کی ایک مثال دے کے گفتگو کو واضح کروں گا۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں عربی زبان میں، یہ بچے خالد زاد صاحب کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پڑھے ہیں، حافظ نور صاحب اس کو سمجھیں گے اور آپ کی سمجھ میں بھی آئے گا۔ اس کو ہم تاکید کہتے ہیں۔ جو لفظ تاکید ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی چیز کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ ہم عمومی طور پہ بات کرتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا بازار جا رہے ہو تو فلاں فلاں چیز لے کے آؤ، لیکن جاتے ہوئے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا اس رستے سے نہیں جانا ہے، تم نے اس میں رستے میں دشواری ہے، کوئی جانور ہے تمہیں نقصان دے گا، اندھیرا ہے، رستے میں روشنی نہیں ہے، تو نے معروف رستے سے جانا ہے، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پریشانی نہیں۔ اب باپ کے ذہن میں ایک بات ہے کہ بچہ اگر اس رستے سے جاتا ہے نا تو پریشانی ہو جائے گی، رستے میں یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی ٹینشن ہو جائے کہ بعد میں اس کو سالو کرنا مشکل ہو۔ آپ بچے کو پھر کہتے ہیں کہ بیٹا سمجھ گئے ہو میں نے کیا کہا ہے، آپ نے اس رستے سے نہیں جانا۔ یہ بات کی جو ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، اس کا تعلق تاکید سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اہل بیت کو پاک کیا ہے، فرمایا یطہرکم تطہیرا، مصدر کو ریپیٹ کیا ہے کہ اہل بیت کے بارے میں سن لو۔ رب کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے اہل بیت کو پاک کیا ہے، اور پھر کہا ہے پاک کیا ہے۔ تو اس اہل بیت کی پاکیزگی کا ہم انسان کیا اندازہ لگائیں جن کی پاکیزگی کا رب بار بار ذکر کرتا ہے، اور ایک ہی آیہ مقدسہ کے اندر 2 بار ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے یطہرکم تطہیرا، کہ محبوب ہم نے خوب پاک کر دیا ہے۔ اب جب خوب پاک کر دیا ہے تو حق ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہے گا، حق ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہے گا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ اتنا پیار حضور کو کیوں تھا؟ اس اسباب پہ میں نے بہت غور کیا، بہت غور کیا۔ 2-3 باتیں ہیں، یہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت ہوئی ہجرت کے 4تھے سال شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو۔ اس سے پہلے ایک ولادت ہوئی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام انسانی تاریخ میں وہ واحد فرد تھے جن کی مدت حمل 6 ماہ تھی، اور انسانی تاریخ میں 6 ماہ کا بچہ زندہ نہیں رہتا، وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ پہلے فرد یحییٰ علیہ السلام تھے جن کی ولادت مدت حمل 6 ماہ تھی، اور دوسرے فرد امام حسین تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حمل بھی 6 ماہ تھی۔
جب ولادت ہوئی نا تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے کہ یار یہ بچہ ابھی تک تو 3 مہینے پورے پڑے ہیں اور زمانہ ہی بدل گیا ہے، ماں کے بطن سے اس جہان میں آ گیا ہے، تو ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے۔ مگر اس وقت ماں کی نظر، باپ کی نظر اور سارے خاندان کی نظر اس بندے پہ جاتی ہے جس کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں کہ یار مشکل ہے، میرا وہ بیٹا کام آ جائے گا، میرا بھائی کام آ جائے گا، میرا وہ دوست کام آ جائے گا۔ تو جب امام حسین کی ولادت 6 مہینے ہوئی تو سیدہ کائنات پریشان ہو گئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ نواسا پیدا ہوا تو حضور جلدی آئے، اپنے میں ہاتھوں میں لیا، فوراً لعاب دہن دے دیا، یہ آب حیات بن گیا۔ لعاب دہن دے دیا، یہ آب حیات بن گیا۔ اور اس سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں اذان کہہ دی۔ پھر پیار کی انتہا ہو گئی، سجدے ہیں تو امام حسین پیٹھ پر ہیں، خطبے ہیں تو حضور خطبہ چھوڑ کے امام حسین کو اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا پیار کیوں ہے؟ جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ بات کلیئر ہو کے سامنے آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ امام حسین پہ بڑی مشکلات آئیں گی، بڑی مشکلات آئیں گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت امام حسین کو صبر کی تلقین کرتے، فرمایا بیٹا حق پہ قائم رہنا اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ کسی اور کی اس قدر وصیتیں نہیں ہیں جتنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تو حضور کا وصال ہو گیا، اور حضور کا وصال ہوا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے اشعار لکھے تھے چند، ایک شعر کا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال پر جو مجھ پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ مشکلات پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو وہ بھی پانی ہو جاتے۔ حضور کا وصال ہو گیا، اپنی آنکھوں سے امام حسین نے دیکھا۔ 6 مہینے بعد پیار کرنے والی والدہ کا وصال ہو گیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا۔ سیدنا امام حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بابا علی المرتضیٰ کی شہادت ہو گئی، سیدنا امام حسین نے آنکھوں سے دیکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اور دوسرے شہزادے امام حسن، امام حسین کے بھائی، ان کی شہادت ہوگی، امام حسین نے نظروں سے دیکھا۔ سارے اہل بیت کے افراد کے یہ کیفیات دیکھتے چلے گئے تو کربلا آ گیا۔ جب کربلا آیا تو اپنے علی اصغر تک کو شہید ہوتے دیکھا اپنی نظروں سے۔ اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی جو علی اکبر کو بھیج رہا ہے؟ علی اوسط تیار ہے، علی اصغر تیار ہے، اور باپ یہ سارا منظر اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اور رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ ساری مشکلات امام حسین کو دیکھنا پڑیں گی، تو پیار اتنا دے دیا کہ حسین جب کبھی مشکل مقام آئے تو بس مجھے یاد کر لینا، مجھے یاد کر لینا، یہ سارے منظر میں تجھے بتا کے جا رہا ہوں۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حق ادا کیا۔ جب حق ادا کیا تو رب نے مرتبہ کیا دیا؟ آئیں گے، آخری بات کر کے گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں۔ مرتبہ یہ ملا، حضرت منہال بن عمر آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب نیزے پہ چڑھا کر گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا تو آگے آگے ایک شخص تھا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے وہ آیا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے کہ وہ سال ہا سال 309 سال غار میں سوتے رہے، اور 309 سال کے بعد جب اٹھے تو کلام کیا۔ 309 سال وہ سوتے رہے۔ تو کہتے ہیں جب اس شخص نے قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ پڑھی ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو اس وقت نیزے پر سر حسین سے آواز آئی تھی عجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی، اصحاب کہف کے قصہ سے عجیب تر یہ میرا قصہ جو میرے سر کو پھرایا جانا ہے۔ امام حسین کے سر نے نیزے پر کلام کیا،
اور یہاں پہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اس سے عجیب تر اس لیے ہے کہ اصحاب کہف سو کے اٹھے تھے اور امام حسین نے شہادت کے بعد کلام کیا تھا۔ عجیب تر اس لیے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد کلام کیا تھا، اور آج ہم یہ بیٹھے ہیں، اس کا اجر کیا ملے گا؟ کئی احادیث ہیں، سرکار فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ انی انا تارک فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فَإِن تَمَسَّكُوا فَلَن تَضِلُّوا، اگر تم اس کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اس کا اجر کیا ملے گا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کو اجازت ہوگی وہ اہل بیت کے دسترخوان پہ چلے جائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھائیں گے، ہمارے ساتھ پئیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے، اور باقی لوگ حساب دے رہے ہیں۔